علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو، سورہ حجرات کی بات چل رہی تھی اور پہلے حصے میں نے آپ کے سامنے اس کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا تھا اس کے بنیادی دو موضوعات ہیں۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا طریقہ بتایا گیا ہے، کس طرح نبی کی تعظیم کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری باتیں بتائی گئی کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کے لیے کن اصولوں پہ ہمیں چلنا چاہیے، کن طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، وہ باتیں اس میں بتائی گئی ہے اور معاشرتی برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی کیا نحوستیں ہیں، اس پر کیا عذابات ہیں۔ اس آیت میں بنیادی طور پر یہ چیزیں بتائی گئی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھوں گا اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا اور ان کی مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو، نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں تم بات کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اعمال اکارت یعنی بیکار چلے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ رہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو رسول کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری یعنی تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف ترجمہ پیش کیا، آپ انشاءاللہ ان کی مختصر تشریح پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ان کے پاس اکثر وفود آتے تھے، قبیلے کے قبیلہ، خاندان کے خاندان مسلمان بن کر آتے تھے، تو جو بھی باہر کا قبیلہ آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک شخص کو ان کا امیر بناتے تھے، ان کا لیڈر بناتے تھے۔ مگر بنو تمیم ایسا قبیلہ تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بات نہیں کی تھی اور نہیں ان میں سے کسی شخص کو امیر منتخب کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان ایک بحث چڑھ گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کو امیر بنایا جائے، حضرت ابوبکر نے کسی اور کا نام لے کر کہا کہ ان کو امیر بنایا جائے۔ تو یہ 3 آیتیں شروع کی، اس وقت نازل ہوئی۔ میں آپ کے سامنے تشریح پیش کر رہا ہوں مختصر۔ اس میں پہلی آیت میں ایمان والوں کو صاف طور پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر ہرگز مقدم نہ کریں، اور ان کی بات سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ کر اپنی آزادانہ رائے اور اپنا آزادانہ فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہو، ہمیں حق نہیں کہ اس کے بارے میں اپنی رائے رکھیں اور اپنی کوئی بات کہیں۔ کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، ہمیں اسی کو ماننا چاہیے اور اس کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس آیت سے صاف طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ حکم صرف انفرادی حیثیت سے نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے جو یہ آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی بات کو پیش نہ کرو، ان کی بات سے ہٹ کر اپنا فیصلہ نہ کرو، یہ اسلامی آئین کی بنیادی وجہ ہے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، خاص کر اس لیے لکھا گیا جو بھی عالم دین ہوگا، جو بھی علاقے کا ذمہ دار ہوگا، جو بھی قاضی ہوگا، اس کو اس آئین کو اور ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا علماء نے کہ یہ اسلامی آئین کی بنیادی دفعہ ہے۔ آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کا اپنے علماء پر ان کو بھروسہ نہیں، اپنے قاضیوں پر ان کو بھروسہ نہیں۔ ان کو بھروسہ ہے تو کفر کی عدالتوں پر بھروسہ ہے، ان کو بھروسہ ہے تو کسی اور پر بھروسہ ہے۔
اور خدا نخواستہ وہاں سے کوئی ایسی اسی بات ہو گئی، پھر رونا روتے ہیں ناانصافی کا، پھر رونا روتے ہیں کہ شریعت مداخلت ہو گئی۔ ارے موقع کس نے دیا؟ موقع تم ہی نے دیا۔ ہمیں اپنے علماء پر، اپنے قائدین پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور قائدین کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کریں، اور قوم کے لیے جو اچھا فیصلہ قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے اس فیصلے کو قوم پر نافذ کریں۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ان علماء کو کیا ہو گیا، ہر بات میں شریعت لاتے ہیں، ہر بات میں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں۔ ایک کہنے والے اپنوں میں بھی ہوتے ہیں، غیروں میں بھی ہوتے ہیں، کہ ایسے چند لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پر تنقید کرتے ہیں، ہر چیز پر اپنے نکتہ چینی کرتے ہیں علماء کی اور اسلام کی۔ آج لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ تو باتیں پرانی ہو گئی صاحب، کہ آپ شریعت کی باتیں مت کرو، دین کی باتیں مت کرو، نیا زمانہ ہے، زمانہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں، ہم شریعت کے راستے سے اتنی سی بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم قرآن حدیث نے جو ہمیں اصول دیے ہیں، ہم اسے ذرا سا بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر دین سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے اور بنیادی ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس آیت کے مخالف عمل کرے گا، ان اصولوں کے خلاف کرے گا، خوب جان لو اللہ کو اس عمل کی اچھی خبر ہے۔ لہذا خوب سمجھ لیجئے، کوئی بھی چاہے فتویٰ دے رہا ہو یا کوئی بات کر رہا ہو، قرآن حدیث کے مطابق کریں، اور جو بھی باتیں کہہ رہا ہو اس کو احتجاج ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے اس بارے میں سوال کریں گے۔ اس شخص کو یہ استدعا رہنا چاہیے۔ اور مومن کی شان تو یہی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کریں، اپنی طرف سے دین میں کوئی باتیں اضافہ نہ کرے یا بدعات کے دور پر کوئی باتیں نہ جوڑے۔ مسلمانوں کا شان امتیاز یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا شان امتیاز تو یہی ہے نا کہ ہم کوئی بھی چیز دین میں برداشت نہیں کرتے۔ اب نعوذ باللہ کوئی بھی مومن اس بات کی جسارت کر سکتا ہے کیا؟ اور یہ ناپاک جسارت اور یہ ناپاک ارادہ کسی بھی صاحب ایمان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری آیت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و احترام کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں آپس میں گفتگو نہ کرو، اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ جب نبی سے بات کر رہے تو نہایت وقار و سکون سے بات کرو، جس طرح آپس میں بیت کلیفی کرتے ہو وہ یہاں پر اس دربار میں نہیں چلے گا۔ اس آیت میں وہ سب بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کے سامنے ان کو نام لے کر مت پکارو، محمد، احمد، جیسے جب بھی ہم حدیث میں جب سے سنتے ہیں اور جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ حدیث میں کثرت سے وہ الفاظ ملتے ہیں۔ اگر تم ان آداب کا خیال نہیں رکھو گے تو قریب ہے کہ تمہارے سارے اعمال بیکار چلے جائیں۔ آپ چاہے کتنے بھی اچھا عمل کر لیں، کتنا بھی بڑے صوفی بن جائے، کتنے بھی بڑے علامہ لوگوں کے سامنے بن جائے، اور جہاں پر دنیا کے کس اعلیٰ مقام پر آپ پہنچ جائیں، مگر آپ نبی کی شان میں اتنی سی بھی گستاخی کریں گے، نبی کی شان کے ادب کے خلاف اتنا سا بھی کام کریں گے تو قریب ہے کہ آپ کا ایمان چھین جائے، قریب ہے کہ آپ کے سارے اعمال اکرد ہو جائے۔ لہذا ہمیں پھونک پھونک کر سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اب تو نبی نہیں رہے جہاں پر نبی کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں پر حدیث کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں اٹھتی ہو، وہاں پر بھی ان آداب کا لحاظ رکھے، وہاں پر بھی چیخے نہیں، وہاں پر بھی چلائے نہیں۔ جہاں پر بڑے بزرگ یا کوئی عالم دین بیٹھا ہو، صاحب علم شخصیت بیٹھا ہوا ہو، اس کے سامنے بھی آداب ملحوظ رکھیں۔ مفسرین نے یہ باتیں ضمن لکھی ہے۔ البتہ ان کی بے ادبی اور ان کی بے ادبی میں فرق ہے۔ نبی کی بے ادبی کا تو یہاں پر یہ چیز بتلائی گئی کہ ان کے اعمال بیکار چلے جائیں گے، مگر جو بزرگوں اور علماء کی بے ادبی کی جہاں تک بات ہے، وہ جہاں ایک حد تک بے ادبی ہو جائے گی، بدتمیز ہو جائے گی، اس کا عذاب اللہ اپنے اعتبار سے جو دینا ہو دیں گے۔ مگر نبی کی شان میں ذرا سا بھی ایسی بے ادبی ہو گئی تو اس کے اعمال اکارد ہو جائیں گے اور اس کو خبر تک نہیں ہوگی۔ اور آخری آیت، تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
جو دل اللہ اور اس کے رسول کی احترام سے خالی ہے، یعنی جس دل کے اندر نبی اور رسول کے بارے میں احترام نہیں ہے، در حقیقت وہ دل تقوی سے خالی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آواز بلند کرنا اس کے اندر تقوی کی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ان کی بات کے آگے اپنی بات کہنا اس کے دل کے اندر تقوی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لہٰذا معذرت چاہتا ہوں، ذرا سی آپ کلپ لمبی ہو گئی۔ جو آج بات بیان کی گئی اس میں تو یہ بات پتہ چلتی ہے پہلے تو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے، اس کی بات کے آگے، ان کی باتوں کے آگے ہم کوئی اپنی بات نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے بھی بے ادبی ہم سے سرزد ہو جائے گی تو ہمارے اعمال بیکار جانے کا خطرہ ہے۔ اور تیسری آیت سے ہم کو تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی ان آداب کا خیال رکھے گا، جو بھی نبی کے سامنے آواز پست رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے اور اس کے لیے جنت کی اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔